واتقوا یوما، اے میرے بندو اس دن سے ڈرو، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جس دن تمہیں رب کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ ثم توفی کل نفس بما کسبت، اور پھر ہر انسان کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ جس دن دے دیا جائے گا۔ تھوڑا دھیرے آپ لوگ بات کریں۔ ہر نفس کو، ہر انسان کو اس دن کیے ہوئے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان کسی بھی قسم کا ان کے اوپر ظلم نہ ہوگا، ان کے اوپر زیادتی نہ ہوگی۔ رب ذوالجلال ہمیں قیامت کی خبر دے رہا ہے، او میرے بندو اس دن سے ڈرو جس دن تم سب میری طرف چل کر کے آؤ گے، اور اس دن کو تو یاد کرو جس دن میری بارگاہ میں، میری عدالت میں کھڑے ہو کر تمہارے کیے ہوئے ایک ایک عمل کا میں تم سے حساب لینے والا ہوں، اور میرا حساب ایسا ہوگا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس حساب کے اندر اس قدر انصاف کو مد نظر رکھا جائے گا، اس قدر صاف و شفاف و انصاف ہوگا کہ کسی کے اوپر رائی کے دانے کے برابر ذرہ برابر بھی نا انصافی نہ ہوگی، ظلم نہ ہوگا۔ دنیا میں کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ڈاکہ زنی کر رہا ہے، کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے ملکوں میں باقاعدہ ایک قانون ویوستھا ہے، ایک جوڈیشل سسٹم ہے، ایک قانونی ویوستھا ہے، ایک جج ہوتا ہے، ایک وکیل ہوتا ہے، اور پھر بحث ہوتی ہے، ثبوت کو مد نظر رکھا جاتا ہے، مجرم کو بھی بولنے کا موقع دیا جاتا ہے، اپنی صفائی کے لیے موقع دیا جاتا ہے، پھر جا کر کے جج اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ میرے ساتھیوں، کیا اللہ کی عدالت میں بھی اسی طرح سے ہوگا؟ آج بیان یہ کرنا ہے کہ اللہ کی عدالت کیسے ہوگی۔ دنیا میں معاملہ یہ ہے کہ مختلف طرح کے جج ہیں، مختلف طرح کے وکیل ہیں، اور مجرم کا ڈیفنس کرنے والا، اس کا دفاع کرنے والا ایک وکیل ہے جو مجرم کی طرف سے بھی دفاع کر رہا، بول رہا ہے۔ کیا اللہ کی عدالت میں بھی ایسا ہوگا؟ آخر اللہ کی عدالت میں فیصلہ کون کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کی عدالت تو وہ عدالت ہوگی جس عدالت میں خود اللہ تعالی حاکم بن کر کے آئے گا، جج بن کر کے آئے گا، حکمران بن کر کے آئے گا۔ اللہ فرما رہا ہے، اے میرے بندو، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جائے گی وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور اس حالت میں نبیوں کو بھی بلایا جائے گا، وَشُهَدَاءَ، اور گواہوں کو بھی بلایا جائے گا۔ اس دن گواہ کے طور پر رب کے معزز مقرب فرشتے، جن کو ہم کرامن کاتبین کے نام سے جانتے، وہ فرشتے آ جائیں گے، جو فرشتے ہمارے ایک ایک عمل کو آج ریکارڈ کر رہے ہیں، جو فرشتے ہماری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ اس کے تعلق سے بیان کر رہا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اے میرے بندو، ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین، معزز فرشتوں کو لگا دیا ہے، وہ تمہارے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ تمہارے اعمال کو لکھ رہے، جمع کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، تمہاری حرکت کو لکھنا تو دور کی بات ہے، تمہاری حرکت کو ریکارڈ کرنا تو دور، اے میرے بندو، ما یلفظ من قول
الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے کوئی کلمہ نکلتا ہے، کوئی جملہ نکلتا ہے، کوئی بات نکلتی ہے، چاہے چغلی کی شکل میں، گالی کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں، تسبیحات کی شکل میں، کسی بھی شکل میں کوئی بات نکلتی ہے، رب کے معزز و مکرم فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، حفاظت کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. لیکن اس عدالت میں اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اے میرے بندو اس دن تمہارے ساتھ انصاف کرنے کے لیے میں خود آؤں گا. اور اللہ جب آئے گا اس کی شان کا عالم یہ ہوگا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، رب کے نور سے، رب کی روشنی سے پوری زمین منور ہو جائے گی. ایک جگہ اللہ نے سورہ فجر میں اسی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ، اور اے میرے بندو تیرا رب اس دن آئے گا، وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس حال میں کہ فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے، قطار لگا کر صفیں باندھ کر فرشتے کھڑے ہوں گے. وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن تمہارے سامنے جہنم کو بھی لایا جائے گا. او لوگوں، حساب و کتاب ہمارا ہو رہا ہے، اعمال ہمارے پیش ہوں گے، نامہ اعمال ہمارے چیک ہوں گے، لیکن اس سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے اللہ خود آئے گا. اور اللہ کی شان تو یہ ہوگی کہ فرشتے اللہ کے استقبال میں سب باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور جہنم کو بھی لایا جائے گا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، جب لوگ جہنم کو دیکھیں گے، جب ہم جیسے لوگ جہنم کے اوپر نگاہ ڈالیں گے، اللہ کہہ رہا ہے جب لوگ اپنے گناہ یاد کرنے لگیں گے، انہیں اپنی غلطیاں یاد آئیں گی، اپنی نافرمانیاں یاد آئیں گی، اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں یاد آنے لگیں گی. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن او میرے بندو اس دن افسوس کرنے سے، یاد کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. افسوس کریں گے ہم، اس دن کف افسوس ملیں گے، اس دن چہرہ پیٹیں گے، لیکن چہرہ پیٹنا، افسوس کرنا اس دن کوئی کام نہ آئے گا. جنت جنتیوں کے لیے قریب کر دی جائے گی، جہنمیوں کے لیے جہنم اوپن کر دی جائے گی، کھول دی جائے گی. اللہ بیان کر رہا ہے میری عدالت تو وہ عدالت ہوگی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے تو جنت قریب کر دی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے جہنم کھول دی جائے گی، ان کے لیے جہنم قریب کر دی جائے گی. میرے ساتھیوں، ابھی حساب و کتاب ہوا نہیں، صرف عدالت لگی ہے، خوف و ہراس کا یہ عالم ہے. جنت نظر آنے لگی، جہنم نظر آنے لگی، جنتیوں کو جنت نظر آئے گی، جہنمیوں کو اپنی جہنم نظر آئے گی، ہر ایک کو اپنا ٹھکانہ نظر آئے گا. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، بڑے سخت سیکورٹی کے ساتھ وہاں فیصلہ ہوگا، کوئی رد و بدل نہ ہو جائے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اس عدالت میں ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کو لانے والا اور ساتھ میں گواہ ہوگا جو گواہی دینے کے لیے آئے گا. اور دنیا کی عدالتیں تو بک جاتی ہیں، بعض دفعہ تو معاملات سامنے آ جاتے، کئی وکیل رشوت لیتے پکڑے جاتے ہیں، کئی جج، اور ہمارے یہاں عدالتیں بک جاتی ہیں، لیکن وہ عدالت بکے گی نہیں، اس عدالت میں رشوت نہ چلے گی. او میرے ساتھیوں، یہاں جھوٹی گواہی بھی دے کر کوئی آدمی اپنا بچاؤ نہ کر سکے گا. اگر رشوت نہیں چلتی، چلو رشوت میں دال نہ گلی تو کسی طرح جھوٹے گواہ تیار کر لیتے.